خواہش کرتا ہوں فخر الواعظین فخر ملت شیعہ جناب سید باقر علی نقوی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ایصال ثواب کے سلسلہ میں منعقد ہونے والی مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ دعا مقدم نیار محتمام حضرات کا آنا بنانے مجلس کے صفحہ عذاب و کسانہ بارگاہ میں منظور مقبول آپ اس میں حضرات کو تشریف فرما ہیں کی حاجتیں لے کر رہے ہیں مولا آپ کی حاجت پوری فرمائے، جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے لائے، جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے، با روزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے، جو حج زیارات کے مشتاق ہیں جو زیارات نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں مولا ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغمومین آپ کے بانی مجلس کے وزن کا دعا کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا، بالخصوص اس میں مخصوص کے لیے کئی سے زیادہ انعقاد کیا گیا ہے، مولا صاحب کی قبر اور محشر کی منازل آسان تھے، شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو، حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا وارث زمانہ کا ضرور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نام پر جا کر بشمار ہوں، امام کی قربت نصیب نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حق کے ساتھ۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وآلہ آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه برزخ طوعا وتمتعه به طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وعلى قلوبهم من الجن والانس من الاولين والاخرين يا كاشف الكرب الحسين علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین السلام۔ ایسی صلوات پڑھنے کی تمام دعائیں مستجاب ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ قصرت الرؤیت ابصار الناظرین وعجزت الناطقین اوہام الوصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وبالقاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی ولعنت الدائمة ولا أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات الله وسلامه پھر بھی ایک بلند سر صلوات توجہ ہے گفتگو شروع کی جائے۔ ایصال ثواب کے سلسلے میں مجلس اعزاز اور سرنامہ کلام کے طور پر میں نے قرآن مجید کی ایک انتہائی معروف سورہ ملک کی پہلی دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ملت اسلامیہ کے بچے کو پہلی دو آیتیں حفظ ہیں، لیکن مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حفظ تو کر لیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اور میں اس سے پہلے کہ میں آیت کی تفصیلات اور اس کے ترجمے کی جانب جاؤں، پورے چیلنج سے اس ممبر پہ بیٹھ کے یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں، یہ پیغام دینے جا رہا ہوں کہ خداوند عالم نے پورے قرآن مجید میں ذمہ داری کے ساتھ جملہ دیا ہے۔ بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک ایک جگہ بھی مسلمانوں کو یہ نہیں کہا کہ قرآن یاد کر لو۔
میں کسی ایک جگہ بھی امت رسول کو قرآن یاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، قرآن حفظ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ایک جگہ پہ بھی، ضمانت سے کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں خداوند عالم نے کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا کہ قرآن یاد کرو، لیکن 20 مقامات پہ کہا ہے قرآن سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن یاد کر لینے کے لیے نہیں آیا، قرآن ذہن کی رحلوں میں محفوظ کر لینے کے لیے نہیں آیا، قرآن ہدایت کے لیے آیا۔ اس نے قرآن کو شروع ہی یہاں سے کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس قرآن کو ہدایت بنا کے بھیجا گیا ہے، یہ قرآن ہدایت بن کے آیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بار بار خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، افلا یتفکرون القرآن افلا یتدبرون القرآن، کیا تم میرے قرآن میں تفکر نہیں کرتے، کیا تم میرے قرآن سے تدبر نہیں کرتے؟ مسلمان اگر تفکر اور تدبر قرآن پہ کرتے تو آج ان کے 73 فرقے نہ ہوتے۔ یہ تفکر اور تدبر نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ بات کسی اور جانب نہ نکل جائے، اس طرح کی محافل ذرا کم ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ میں بات کو پہنچانا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ علماء کا کام تھا لوگوں کو جو کافر ہیں انہیں مسلمان بنانا، یہی کام تھا بعد نبی علماء کے ذمے کہ وہ کافروں کو مسلمان بنائیں، کافروں کو مسلمان بنائے۔ انہوں نے کیونکہ قرآن کو نہیں سمجھا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ کافروں کو مسلمان بنائے، انہوں نے مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ اور آج معاملہ یہاں پہ پہنچا ہے کہ ایک دوسرے کو دوسرا تیسرے کو تیسرا چوتھے کو سب ایک دوسرے کو کافر کہہ کہ الحمدللہ مسلمان بچا ہی کوئی نہیں، سارے کافر ہوتے ہیں۔ تو اس ساروں کو کفر سے نکالنے کے لیے ضروری ہے قرآن میں اکٹھے ہو جائیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر قرآن کو سمجھ لیا، یہی جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، پھر پورے چلنے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان انہی 2 آیتوں کو سمجھ لے تو مسلمانوں کے درمیان تقسیم ختم ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان فرقے ختم ہو جائے۔ پوری عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے فقط یہی 2 آیتیں کافی۔ اب اجازت ہے میں آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، پریشان تو نہیں ہو رہے نا میرے بات؟ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ یہاں بھی اب دنیا کی مرضی ہے، یا ہاتھوں والا اللہ بنا لے یا اللہ کے ہاتھ تلاش کر لے۔ ہاتھوں والا اللہ بنائے تو آپ کی مرضی، اللہ کے ہاتھ تلاش کریں تو آپ کی مرضی۔ ہم ان میں سے ہیں جو ہاتھوں والا اللہ نہیں مانتے، اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اللہ کے ہاتھ مانیں تو پھر ہمیں اللہ کا جسم ماننا پڑے گا، جسم مان لے تو پھر کسی اور معاملے میں ہو نہ ہو اپنی جسمانیت کے معاملے میں محدود ہو جائے گا، اور جو کسی معاملے میں محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو ہر حوالے سے لامحدود ہے۔ اسی لیے ہمارے اوپر میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا نا کہ کفر کے فتوے ہیں، توجہ ہے نا، میں بڑی خاص بات گزارش کر رہا ہوں۔ ہمارے اوپر جو کفر کے فتوے ہیں، ان کفر کے فتووں میں سے فتووں کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعویل کے قائل ہیں۔ تعویل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ جیسے بیان ہوا ہے اس لفظ کو ویسے نہ سمجھا جائے بلکہ اس کے معنی رکھے کرنے کی کوشش کی جائے۔ مثلا یہی تبارک الذی بیدہ الملک، اگر ید کو بمانی ید لے لیا جائے، ہاتھ کو بمانی ہاتھ لے لیا جائے اللہ کا ہاتھ، تو پھر میں نے کہا ہاتھ تو جسم ہوگا، جسم ہوگا تو محدود ہو جائے گا، اس لیے ہم ہاتھ کو اس معنی میں نہیں لے سکتے جیسے یہ ہمارا ہاتھ ہے۔ تو پھر تلاش کرنا پڑے گا کون ہے جسے اس نے اپنا ہاتھ کہا ہے، کون ہے جسے اس نے اپنا ہاتھ کہا ہے؟ تو اسے کہتے ہیں تعویل کرنا۔ اسی تعویل کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک فتویٰ ہے کہ یہ کافر اس لیے ہے کہ یہ تعویل کے ہوئے۔ ہوا یہ تھا کہ ہمارے فقہاء میں سے ایک بہت بڑی شخصیت آقا محسن الحکیم عراق سے، وہ 1 سال حج کرنے کے لیے سعودی عرب تشریف لے گئے۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ
کہ فقہا میں سے ایک شخصیت جو اس وقت مرد خلائق تھے، تقریباً پوری عالم تشیع احکام شریعت کے لیے ان کی جانب رجوع کرتے تھے، اسے پتہ چلا کہ وہ حج کے لیے تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے دعوت کا انتظام کیا کہ ہم انہیں کھانے پہ بلائیں گے۔ دعوت دے دی گئی، انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ توجہ فرمائیے گا، بادشاہ سلامت کے تمام حواری، علماء دین، اور اس زمانے میں مفتی اعظم تھے محمد بن باز، آنکھوں سے نابینا تھے۔ آج بھی کوئی پورا خاندان ہے، آج بھی مسجد نمرہ میں جو خطبہ حج دیا جاتا ہے وہ صاحب آنکھوں سے نابینا ہے، وہ پورا ایک خاندان ہے جو مسلسل مفتی اعظم کے عہدے پہ فائز رہا ہے اور وہ آنکھوں سے نابینا ہے۔ محمد بن باز مفتی اعظم انہیں بھی اس محفل میں بلایا گیا۔ جو ہی آقا محسن الحکیم اس محفل میں داخل ہوئے، بادشاہ نے اٹھ کے استقبال کیا، رؤسائے شہر اور علماء کرام نے اٹھ کے استقبال کیا، مصافحہ کیا۔ سب اٹھے، انہوں نے اٹھ کے مصافحہ کیا، لیکن محمد بن باز نہیں اٹھے۔ توجہ ہے، نہ وہ اٹھے نہ انہوں نے اٹھ کے مصافحہ کیا۔ بادشاہ نے محمد بن باز کے بارے میں سمجھا کہ شاید آنکھوں سے نابینا ہے، تو انہیں پتہ نہیں چلا کہ کوئی مہمان آیا ہے، اس لیے اس نے متوجہ کر کے کہا کہ حضور عالی مہربانی فرمائیے، ذرا اٹھ جائیے اور مہمان آئے ہیں کا استقبال کیجیے۔ تو انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ مہمان آ گئے ہیں، لیکن میں جان بوجھ کے نہیں اٹھا، کیونکہ میں نہ اٹھنا چاہتا ہوں، نہ استقبال کرنا چاہتا ہوں، نہ میں مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیا وجہ، نہ استقبال نہ مصافحہ، کیوں نہیں اٹھنا چاہتے آپ؟ اس نے کہا جناب والا اس لیے کہ یہ آنے والا کافر ہے، یہ آنے والا کافر ہے، اس لیے میں اس کے استقبال میں نہیں اٹھوں گا۔ بادشاہ نے فوراً مفتی اعظم محمد بن باز سے پوچھا حضور عالی آپ کے پاس ان کے کافر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا ان کے کافر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی تعویل کے قائل ہیں، یعنی یہی لفظوں کے بدلے لفظ رکھتے ہیں، یہ قرآن کی تعویل کے قائل ہیں، اس کے بدلے اس وجہ سے یہ کافر ہے۔ خدا کی قسم جہاں محمد والے محمد کی تعیین ہو وہاں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوا کرتی۔ امام صادق علیہ السلام کے سامنے امام کا ایک شاگرد آیا، حشام اور اس نے آ کے کہا مولا آج میں بڑا خوش ہوں، میں آج ایک مناظرہ جیت کے آیا ہوں، آپ کے حق کے اوپر بات ہو رہی تھی، میں مناظرہ جیت کے آیا ہوں۔ امام نے کہا تجھے مبارک ہو، اللہ تیرے علم میں اور اضافہ کرے۔ اس نے کہا مولا ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ امام نے فرمایا بتا کیا سمجھ نہیں آیا؟ اس نے کہا مولا بس بات اتنی ہے کہ میں جب مناظرے میں بیٹھا ہوا تھا، پوچھنے والا مجھ سے سوال کرتا تھا اور مجھے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، ایسے لگتا تھا جواب میری زبان پہ رکھے ہوئے ہیں۔ امام نے کہا خود اپنے ذہن میں محفوظ کر لے، قیامت تک آنے والے ہر ہمارے ماننے والے کو بتانا جب تم ہمارے حق میں بولو گے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زبان تمہاری چلے گی، لفظ بنا کے ہم رکھیں گے۔ جو ہی کہا کہ ہم اس لیے انہیں کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی تعویل کے قائل ہیں، فوراً آقا محسن الحکیم نے کہا محمد بن باز مفتی اعظم اگر میں قرآن کی تعویل کا قائل نہ ہوتا تو تیرا جہنم یقینی تھا۔ اللہ اکبر، اگر میں قرآن کی تعویل کا قائل نہ ہوتا تو تیرا جہنم یقینی تھا۔ محمد بن باز پریشان ہوئے، کہنے لگے کیسے اگر تعویل کے قائل نہ ہوا جائے تو میرا جہنم یقینی ہے؟ فوراً آقا محسن الحکیم نے توجہ میری جانب، آقا محسن الحکیم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ خداوند اعلیٰ نے ارشاد فرماتا ہے من کانا فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس وقت آقا محسن الحکیم نے کہا کہ اگر میں یہاں تعویل نہ کروں کہ اس اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں دل کا اندھا ہے تو پھر تیرا جہنم یقینی ہے، جہنم یقینی ہو جائے گا۔ اس لیے تعویل کرنی پڑتی ہے، ضروری ہے۔ تو یہاں پر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ، وہ جو ہر شے پہ قادر ہے نا، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، اسی نے موت و حیات کو خلق کیا ہے، اسی نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، وہی موت و حیات کو بنانے والا ہے۔ جملہ میرے سامنے آ گیا، اب رک نہیں پا رہا، گزارش کرنا چاہتا ہوں، ابھی ربیع الاول کا مہینہ بھی گزرا ہے، تمام مسلمانوں نے مل کے اللہ کے رسول کا میلاد منایا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ہم میلاد رسول مناتے ہیں نا،
اس سے مراد ہے رسول کا دنیا میں تشریف لانا، اس سے مراد ان کا دنیا میں تشریف لانا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ نہ ہم ان کی ابتدا جانتے ہیں نہ ہم ان کی انتہا جانتے ہیں، وہ ہمیشہ سے تھے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ میلاد اس خوشی میں ہے کہ جو وہاں کا رہنے والا تھا وہ یہاں آ گیا۔ جو عرش کا بازی ہے جسے اللہ نے اپنی تنہائیوں کا مونس بنایا تھا، وہ وہاں سے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں تشریف لے آئے، ورنہ ان کا تعلق اس موت اور زندگی سے نہیں ہے جو ہم جیتے اور مرتے ہیں۔ نہ وہ ہماری طرح جیتے ہیں نہ وہ ہماری طرح مرتے ہیں، کیونکہ موت و حیات ہے مخلوق۔ آیت پڑھی ہے میں نے آپ کو سامنے، الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے۔ موت و حیات ہے مخلوق، اور میرے رسول نے فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ رسول ہے اول مخلوق، موت و حیات ہے مخلوق۔ ابھی موت اور زندگی نہیں تھی، محمد تھے۔ رسول اس وقت بھی موجود تھے کیونکہ وہ اول مخلوق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے، اس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ کس لیے؟ سورہ ملک، کس لیے؟ لِیَبْلُوَکُمْ، تاکہ تمہارا امتحان لے، تاکہ تمہیں آزمائش سے گزارے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں تفہیمی برائی سے گزر کر اپنے موضوع کی جانب، اپنے نتیجوں کی جانب بڑھا۔ خلق الموت والحیات، اس نے موت و حیات کو خلق کیا، کس لیے؟ لِیَبْلُوَکُمْ، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ میرا اللہ امتحان تو لے گا، اس امتحان کے نتیجے میں تو کیا چاہتا ہے؟ امتحان جب ہوتا ہے تو اس کا امتحان کسی نتیجے کے لیے دیا جاتا ہے۔ سال بھر بچوں کو کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، سال کے بعد امتحان دیا جاتا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ان میں سے کس نے صحیح پڑھا ہے۔ جس نے پڑھا ہے وہ اس امتحان میں سے نمبر لیتا ہے، تو ان کی پڑھائی دیکھنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ میرے اللہ تو امتحان کس لیے لے رہا ہے؟ خالق علی کل شیء قدیر، آپ امتحان کس لیے لے رہے ہیں؟ تو ارشاد رب العزت وَلِیَبْلُوَکُمْ، امتحان لوں گا کس لیے؟ اَیُّکُمْ احسن عملا، تو ان میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے؟ احسن، اکثر عمل نہیں، زیادہ عمل نہیں، احسن عمل، خوبصورت ترین عمل، حسین ترین عمل، اچھا ترین عمل، خوبصورت ترین عمل، پسندیدہ ترین عمل۔ اس ایک عمل کے لیے موت و حیات ہے اور پھر امتحان ہے۔ اس ایک احسن عمل کے لیے، اور بہت سے عمل نہیں ہے، ایک عمل ہے، ایک ہے، کوئی ایک عمل ہے جو احسن ہے، اور اسی احسن عمل کی تلاش میں موت و حیات ہے، اسی احسن عمل کے لیے امتحان ہے۔ تو خداوند عالم سے پوچھنا پڑے گا، میرے اللہ ہماری موت و حیات، ہماری کامیابی ٹکی ہوئی ہے اس ایک احسن عمل پر، تو پھر تیرا فرض بنتا ہے کہ میرے اللہ تو ہمیں بتا کہ وہ احسن عمل کیا ہے۔ خداوند عالم نے موت و حیات کو خلق کیا ہے، اس احسن عمل کی تلاش میں یہ زندگی اور اس کا امتحان ہے، تو پھر اس کا کام بنتا ہے کہ وہ بتائے کہ یہ احسن عمل کیا ہے۔ تو آواز قدرت آئے گی جب ہم پوچھیں گے کہ وہ احسن عمل کیا ہے، تو آواز قدرت آئے گی۔ اس لیے تو بار بار تمہیں کہتا رہا ہوں کہ میرے قرآن میں غور کرو، یاد تو تم نے کر لیا، ذرا غور بھی کرو، اسی قرآن میں غور کرو، آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی آیت میں غور کرو، اسی آیت میں تمہیں ملے گا احسن عمل کیا ہے، اسی آیت میں تمہیں ملے گا کہ وہ احسن عمل کیا ہے۔ میرے اللہ کیسے کہا؟ پھر پڑھو، غور کرو۔ میں نے پھر پڑھا، الذی خلق الموت والحیات لِیَبْلُوَکُمْ، میری نگاہ یبلوکم پہ ٹکی، امتحان، مشکل، پریشانی، اس کا مطلب احسن عمل کی پہلی نشانی یہ ہے کہ احسن عمل وہ ہے جس کے لیے امتحان سے گزرنا پڑے، احسن عمل وہ ہے جس کے لیے مشکل سے گزرنا پڑے، احسن عمل وہ ہے جسے کرنے سے زمانہ دشمن ہو جائے،
گزرنا پڑے، مشکل سے گزرنا پڑے، جسے کرنے سے زمانہ دشمن ہو جائے۔ اب میں نے ان اعمال پہ غور کرنا شروع کیا کہ وہ عمل کون سے ہیں جن کے لیے مشکل سے گزرنا پڑتا ہے، جن کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، جن کے کرنے سے زمانہ دشمن ہو جاتا ہے۔ غور کرتا رہا، بہت سے عمل ایسے مل گئے کہ جنہیں کرنا مشکل تھا، تکلیف سے گزرنا پڑتا تھا۔ مثلاً اس موسم کی فجر کی نماز ہی آپ لے لیں، بڑا مشکل کام ہے، سردیوں میں لحاظ سے نکلنا اور پھر وضو کرنا اور پھر مصلی میں کھڑے ہو جانا، بڑا مشکل عمل ہے، بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے جناب والا، تو یہ بھی اپنی جگہ پہ مشکل ہے۔ آج کل گرمیوں میں روزے آتے ہیں، گرمیوں کا روزہ بھی بڑا مشکل ہے، وہ بھی ایک امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو میرے اللہ یہ تو بہت سے میرے سامنے آنا شروع ہو گئے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا ہے کوئی ایک ہے، یہ تو بہت سے سامنے آنا شروع ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا کوئی ایک ہے۔ وہ ایک کیا ہے؟ آواز بلند آئے گی، پھر آیت پڑھو، پھر آیت پڑھو۔ میں نے پھر آیت پڑھی جو پہلی دفعہ میرے سے صرف نظر ہو رہا تھا، اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں جو حکم ہے نا، بار بار پڑھو۔ اور یاد رکھیے گا، ہم تو پتہ نہیں کن خیالوں میں چلے گئے نا کہ حفظ کر لو تاکہ دیکھ کے نہ پڑھنا پڑے اور یوں ہی پڑھتے چلے جائیں۔ یاد رکھیے زبانی پڑھنے سے زیادہ دیکھ کے پڑھنے کا ثواب ہے، زبانی پڑھنے سے زیادہ دیکھ کے پڑھنے کا ثواب ہے، کیونکہ دیکھ کے پڑھنے کا دوہرا ثواب ہے، ایک پڑھنے کا ثواب، دوسرا زیارت قرآن کا ثواب۔ زیارت قرآن، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، اور چند ہی تو چیزیں ہیں دنیا میں جنہیں دیکھنا ثواب ہے، یا کعبے کو دیکھنا ثواب ہے، یا قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، یا علی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ میں دو دفعہ میں تین دفعہ میں صرف نظر ہو جائیں گی، وہ چوتھی دفعہ سامنے آ جائے گی۔ پڑھتے پڑھتے، اور قرآن ہے ہی وہ، جب آپ پڑھیں گے آپ کو ایک نئی روشنی ملے گی، آپ کو ایک نئی ہدایت ملے گی، آپ کو ایک نئی فکر ملے گی۔ میں نے آیت کو پھر پڑھا، امتحان سے تو مجھے بہت سے عمل ملے، لیکن میں ایک عمل کی تلاش میں تھا، میں ایک عمل کی تلاش میں تھا۔ میں نے پھر آیت کو پڑھا، الذی خلق الموت والحیات۔ میں نے جوں ہی یہ پڑھا نا، موت والحیات، فوراً ٹھٹک کے رہ گیا، ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا۔ وہ کس وجہ سے سکتے میں آ گیا؟ آیت کہہ رہی ہے الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا۔ یعنی موت کا ذکر پہلے ہو رہا ہے، حیات کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے۔ میں نے قرآن دیکھا تو موت پہلے، حیات بعد میں۔ اپنی زندگی کو دیکھا تو حیات پہلے، موت بعد میں۔ جو ہے قرآن پڑھا تو موت پہلے، حیات بعد میں۔ اپنی زندگی کو دیکھا تو حیات پہلے، موت بعد میں۔ یہی سے مجھے سمجھ میں آئی کہ احسن عمل کوئی ایسا عمل ہے جو موت کو حیات بنائے۔ نہیں توجہ فرمائی میرے بات، احسن عمل کوئی ایسا عمل ہے جو موت کو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے موت عمل حیات، احسن عمل وہ ہے جو موت کو حیات بنا دے۔ توجہ، ایسا عمل وہ ہے جو موت کو حیات بنا دے۔ میرے اللہ، موت و حیات خالق بھی تو نے کی ہے، ایسا عمل کی تلاش میں بھی تو نے لگایا ہے، تو میرے اللہ آپ ہی ارشاد فرما دے کہ وہ کون سا عمل ہے جو موت کو حیات بنا دے۔ تو آواز قدرت آئے گی، اگر سب کچھ میں نے قرآن میں لکھنا ہوتا تو محمد بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ معلم کتاب ساتھ بھیجا ہی اس لیے گیا ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں اپنی بات پہ، میرے مسائل ہی یہی ہے کہ میں اپنی کسی بات کو تشنا نہیں چھوڑتا۔ جو میرے سامعین بیٹھے ہیں، میں کسی جگہ پہ کوئی سوال، کوئی گرہ ان کے ذہنوں میں نہیں رکھنا چاہتا۔ جب میں نے یہ کہا ہے کہ بھیجنے کی معلم ضرورت کیا تھی،
اگر سب کچھ نہیں لکھنا ہوتا تو جناب والا کے اوپر میرے پاس دلیل ہے. ایک صاحب ایک دفعہ ایک واقعے کی جانب اشارہ کر تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم کیونکہ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تمام مسائل مکاتب کے علماء سے رابطہ رہتا ہے, بات چیت رہتی ہے, گفتگو ہوتی ہے. ایک میرے فاضل دوست جو مکتب اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ میرے پاس تشریف لائے اور وہ کہنے لگے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ علی کے فضائل پہ نعرے لگایا کرو اور حسین کے مسائل پہ ماتم کیا کرو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ فضائل پہ خوش ہوا جائے, نعرہ لگایا جائے, مسائل پہ آنسو بہائے جائیں, ماتم کیا جائے؟ میں نے جیسے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے گزارش کی تھی نا کہ جب ان کے حق کا معاملہ ہو تو پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر کرم ان کی جانب سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا مولانا صاحب اس میں پریشانی کی بات کوئی نہیں, سیدھی سی بات ہے, میں ابھی آپ کو حوالہ دیتا ہوں. میں نے کہا قرآن مجید کی جس آیت میں فجر کی نماز کی ترکیب لکھی ہوئی ہے نا, واہ 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 ماشاءاللہ, فجر کی نماز کی ترکیب لکھی ہوئی ہے کہ نیت سے شروع ہوگی, پھر تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے, پھر الحمد پڑھنی ہے, پھر دوسری سورہ پڑھنی ہے, پھر رکوع میں جانا ہے, پھر قیام متصل پر رکوع کرنا ہے, پھر 2 سجدے کرنے ہیں, پھر کھڑے ہو کے ایسے ہی دوسری رکعت کو مکمل کر کے تشہد سلام کے ساتھ نماز تمام کرنی ہے. جس آیت میں فجر کی نماز کی یہ تفصیل لکھی ہے نا, اس سے اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے نعرہ لگانا چاہیے, آنسو بہانا چاہیے. قبلہ سے پڑھے لکھے آدمی تھے, غصے میں آ گئے, کہنے لگے قرآن کی کسی آیت میں فجر کی نماز کی تفصیل نہیں لکھی ہوئی. میں نے کہا قبلہ پھر مجھے مغالطہ ہو گیا ہوگا, ظہر کی تفصیل ہوگی. کہنے لگے وہ بھی نہیں لکھی. میں نے کہا عصر کی ہوگی, انہوں نے کہا وہ بھی نہیں لکھی. میں نے کہا مغرب, انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا عشاء, انہوں نے کہا وہ بھی نہیں. میں نے کہا اچھا جہاں لکھا ہوا ہے نمازیں 5 ہیں, ہمارے یہاں وہیں پہ آگے لکھا ہوا ہوگا. انہوں نے کہا قرآن میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نمازیں 5 ہیں, یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں, یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نماز پڑھنی کس طریقے سے ہے. میں نے کہا پھر آپ کو کس نے بتایا, آپ کو کس نے بتایا کہ نمازیں 5 ہیں, فجر ظہر عصر مغرب عشاء ان نمازوں کی رکعتیں اتنی ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا؟ کہا دیکھو یہ رسول ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں صرف حکم دیتا ہے, اس حکم کی تشریح رسول فرماتے ہیں. وہ حکم دیتا ہے. اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, کب پڑھنی ہے, کتنی پڑھنی ہے, یہ رسول نے بتایا. ہم نے ویسے پڑھنا شروع کر دی. میں نے کہا ہم بھی تو 1400 سال سے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے, رسول تفصیل دیتا ہے. اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ, ہم نے رسول سے پوچھا نماز کیسے پڑھنی ہے, اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے پہ کیے تھے. کب روزے رکھنے ہیں, کتنے رکھنے ہیں, کس ترتیب سے رکھنے ہیں, رسول نے بتایا. اللہ نے کہا آپ زکات دیا کرو, کب دینی ہے, نصاب کتنا ہے, کیسا ہے, یہ رسول نے بتایا. اللہ نے کہا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, آپ نے لوگوں پہ حج فرض کیا ہے, حج کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, رسول نے بتایا. اللہ نے کہا ان خمسہ للہ ولرسولہ, خمس اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, کب دینا ہے, کتنا دینا ہے, رسول نے بتایا. اللہ نے کہا جاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون, اللہ کی راہ میں جہاد کرو, کب کرنا ہے, جہاد کب ہوتا ہے, فساد کب ہوتا ہے. جاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون, جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. جہاد کہتے کسے ہیں, محمد نے بتایا. اللہ نے کہا یامر بالمعروف, لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو, کرنی کیسے ہے, مصطفیٰ نے بتائی. اللہ نے کہا ینہا عن المنکر, انہیں برائی سے لوگوں کو روکنا کیسے ہے, مصطفیٰ نے بتایا. اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, محمد کے قول پھر اس حکم پہ عمل کیسے کرنا. رسول اللہ کے دور میں اجازت ہے نا ایک بات گزارش, رسول کی محفل میں ایک شخص کو پکڑ کے لے آئے, کافر تھا, کافر اور چھوٹا موٹا کافر نہیں, گستاخ رسول, گستاخ رسول, نعوذ باللہ. اور ایسی گستاخی بھی نہیں, باقاعدہ رسول کی گستاخی میں شعر لکھتا تھا, رسول کی قدم میں, رسول کی گستاخی میں شعر لکھتا تھا. صحابہ کرام کو کہتے رسول کے پاس گیا, یا رسول اللہ یہ آپ کی گستاخی کرتا ہے, آپ کی گستاخی میں یہ شعر لکھتا ہے اور شعروں کو بازار میں کھڑے ہو کے بیان کرتا ہے. کہا میں گھر مقابلہ ہو گئی, ایک سلوات پڑھنے والا
کرتا ہے صحابہ پکڑ کے رسول کی خدمت میں جائے گی، یہ آپ کی گستاخی کرتا ہے، اور صرف عام نہیں گستاخی میں شعر لکھتا ہے، غریب آدمیوں میں پڑھ کے سناتا ہے۔ رسول نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دی جائے، توجہ، اس کی زبان کاٹ دی جائے، جو رحمت للعالمین ہے اس کی زبان سے نکل رہا ہے، اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ وہ صحابہ نے یکدم جن کے پاس تھیں انہوں نے تلواریں بے نیام کی کہ اس کی زبان کاٹی جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا سارے اپنی اپنی تلواریں نیام میں رکھو، یا علی، اس کی زبان کاٹ دو۔ امیر المومنین نے اسے بازو سے پکڑا بندے کو اور لے کے مسجد نبوی سے چل پڑے۔ صحابہ پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، وہ اس خیال میں تھے کہ حرم رسول میں کیونکہ خون بہانا حرام ہے، اس لیے علی باہر جا کے زبان کاٹیں گے۔ علی اس کا بازو پکڑے ہوئے شہر سے باہر آ گئے، شہر سے باہر پہنچے تو علی نے تلوار نکالی، صاحب نے کہا لو جی اس کا کام تو ہو گیا، ابھی زبان کاٹی جائے گی۔ علی نے تلوار نکال کے بجائے اس کی زبان پہ رکھنے کے صحابہ کی جانب کر کے کہا خبردار کوئی آگے نہ آئے، خبردار کوئی آگے نہ آئے۔ اپنی جیب سے 2000 درہم نکالے، اپنا اونٹ اسے دیا اور کہا چل نکل جائے ہم سے۔ جناب والا وہ 2000 بھی لیا اور اونٹ بھی لیا اور چلا گیا، اور صحابہ ادھر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ رسول نے کہا تھا زبان قلم کرو، علی نے اسے چھوڑ دیا کہ کہا پیسے بھی لو، زیادہ راہ بھی لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اب صحابہ اس کا پیچھا نہیں کر سکتے کیونکہ علی تلوار نکال کے سامنے کھڑے ہیں، تو وہیں سے واپس پلٹے اور سیدھے رسول کی محفل میں آ کے کہا یا رسول اللہ ہم یہ امید نہیں رکھتے تھے لیکن نافرمانی ہو گئی آپ کی، امید نہیں رکھتے تھے لیکن نافرمانی ہو گئی آپ کی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے وہ حکم نہیں دیا تو اس کی زبان کاٹ دو؟ کہا جی بالکل میں نے حکم دیا تھا کہ زبان کاٹ دو۔ کہا یا رسول اللہ علی نے زبان نہیں کاٹی اور اس سونے پہ سہاگا یہ کہ پیسے بھی دیے اور اونٹ بھی دیا اور زیادہ راہ بھی دیا اور کہا کہ یہاں سے چلا جا۔ کہا جو میں نے حکم دیا تھا نا تم نہیں سمجھے وہ سمجھا ہی علی ہے، جو حکم دیا تھا وہ تم نہیں سمجھے وہ سمجھا ہی علی ہے۔ صحابہ پریشان اپنے گھر میں چلے گئے، اس میں سمجھنے والی بات کون سی تھی؟ سیدھی سی بات ہے زبان کاٹ دو۔ علی نے زبان کاٹی نہیں، پیسے بھی دیا، اونٹ بھی دیا، اسے رخصت کر دیا۔ ساری رات اسی پریشانی میں گزر گئی کہ نہ سمجھنے والی بات کون سی تھی۔ سیدھا سادہ حکم ہے زبان کاٹ دو، نہ سمجھنے والی بات کون سی تھی؟ عزیزان گرامی سمجھ میں فجر کی نماز پہ آئی کہ جب رسول کے عزتدار صحابہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد نبوی میں آئے تو ان سے پہلے وہی بندہ وضو کر کے نماز کی تیاری کر رہا تھا، وہی بندہ جو کل استاد جعفر علی نے بھیج دیا تھا وہ وضو کر کے نماز کی تیاری کر رہا تھا۔ اب جو اسے وضو کرتے ہوئے نماز کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو اب کیونکہ مسلمان پہ حملہ حرام ہے، مسلمان کو قتل کرنے کا حرام ہے، اس لیے صحابہ اسے وضو کر کے نماز کی تیاری دیکھتے ہوئے سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہو گیا، ہم اسے مار نہیں سکتے۔ فجر کی نماز کے بعد رسول نے صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا اب تمہیں سمجھ آئی جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ تم نہیں سمجھے، وہ علی سمجھا ہے۔ علی نے اس کی گستاخی والی زبان کاٹ کے نعت والی زبان کو جاری، گستاخی والی زبان کو کاٹا ہے، نعت والی زبان کو جاری کر دیا ہے۔ کیونکہ اب جب وہ آیا تھا تو فجر کی نماز کے بعد اس کے پاس پھر ایک صفحہ لکھا ہوا تھا اور اٹھ کے رسول کو کہنے لگا یا رسول اللہ اجازت ہو تو آپ کی نعت پڑھوں، اجازت ہو تو میں آپ کی نعت پڑھوں۔ تو یہ لفظ رسول جو ہے یہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتے، اور جہاد معصوم کی قیادت میں ہوتا ہے۔ تو اب شہادت ہر بندے کے بس میں نہیں، لیکن موت و حیات اور احسن عمل تو ہر ایک نے تلاش کرنا ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ آپ سب زندہ ہیں، کل میں نے بھی اور آپ نے بھی مرنا ہے۔ جب موت و حیات ہے تو پھر احسن عمل ہر ایک کے بس میں ہونا چاہیے، وہ احسن عمل شہادت ہے تو پھر شہادت ہر ایک کے بس میں ہونی چاہیے۔ تو یا رسول اللہ وہ عمل بتائیں جو موت کو شہادت بنائے تاکہ ہماری حیات دائمی ہو جائے، ہماری موت حیات میں بدل جائے، ہماری موت شہادت کہلا سکے۔ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ تو دروازہ کوئی نہیں ہے جہاں ہمیں جانا چاہیے۔ رسول نے کہا فرمایا پھر سنو میں تم میں سے ہر ایک
سنی کتابوں کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مَمَّنْ عَلَى حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شہیدًا، جو آل محمد کی محبت پہ مرے گا وہ شہید مرے گا۔ اس کا مطلب ایسے پہ عمل ہے محمد و آل محمد کی محبت، ایسا بھی عمل ہے محمد و آل محمد کی محبت، ایسا بھی عمل ہے محمد و آل محمد کی محبت۔ اس کا مطلب موت و حیات خلق ہوئی ہے ان کی محبت کے لیے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ رسول نے اللہ کے حکم سے سال سے محبت کا حکم دیا، ان سے پیار کا حکم دیا، ان سے عشق کا حکم دیا، ان کی اتباع کا حکم دیا۔ آخری بات ہے محترم بھائی جناب اللہ کے علیہ اس قاسمی صاحب دور کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں، صلوات پڑھیے گا آواز بلند۔ ایک اور صلوات پڑھنے والے بس ایک بات کے اوپر دو جملے مسائل کی گزارش کروں گا، تفصیل سے مسائل بھائی آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ امیر کائنات کی زندگی میں اب اس محبت کو سمجھیے۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرا باپ آپ سے بغض رکھتا تھا، میں محبت کرتا ہوں، میرا باپ آپ سے بغض رکھتا تھا، آپ سے محبت کی وجہ سے میرا باپ مجھ سے بھی نفرت کرتا تھا، توجہ، کیونکہ وہ آپ کا دشمن تھا، میں آپ کا محب ہوں، میری آپ سے محبت کی وجہ سے وہ مجھ سے بھی بغض رکھتا تھا، دشمنی کرتا تھا، وہ مجھے میرا حق کبھی نہیں دیتا تھا، اور اس بغض کے عالم میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مر جاؤں تو میری وراثت محب علی کو نہیں ملنی چاہیے۔ اس نے اپنا سارا زمین جائیداد رقبہ بیچا، اسے کچھ پیسوں میں کنورٹ کیا، اس پیسوں کو اس دولت کو اس نے کسی جگہ پہ دفن کر دیا تاکہ مجھے نہ ملے۔ توجہ، دفن کر دیا سارا مال و دولت تاکہ مجھے نہ ملے، اور وہ مر گیا۔ اب آپ کے بھائی رسول کی شریعت میں یہ بات طے ہے کہ باپ کی وراثت بیٹے کو ملتی ہے، وہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ امیر کائنات نے کہا تجھے اس کی ضرورت ہے؟ تجھے اس کی ضرورت ہے؟ تو نے کہا مولا ضرورت تو ہے۔ اس نے مولا کے سامنے کہا کہ ضرورت تو۔ امیر کائنات نے کہا اچھا تیرا حق بھی ہے اور تجھے ضرورت بھی ہے، تو یہ بتا کہ وہ جو مال تیرا باپ دفنا کے گیا تھا وہ کہاں دفنا کے گیا ہے، یہ میں تجھے بتاؤں یا باپ سے پوچھے گا؟ میں تجھے بتاؤں یا باپ سے پوچھے گا؟ اس نے کہا مولا باپ تو مر گیا، آیا ہی اس لیے آپ کے پاس ہوں کہ وہ مر گیا، اس سے میں پوچھ نہیں سکتا۔ امیر کائنات نے فرمایا علی کہتے ہی اسے ہیں جو مردوں سے بلوائے، مردوں کو بولنے میں مجبور کرے۔ اس نے کہا مولا پھر اس سے اچھی بات کیا ہے؟ باپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی، حال کا بھی پتہ چل جائے گا، مال کا بھی پتہ چل جائے گا، یعنی اس کا حال کیا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، اور جو مال ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ میرے کائنات نے فرمایا اس طرح کرنا، کل صبح نماز کو اپنے پاس رکھ لے، اس گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کر اس گھوڑے کو کہنا مجھے وادی برہوت یمن لے جا۔ مدینے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے اسے کہنا مجھے وادی برہوت یمن لے جا۔ وہ تجھے یمن لے جائے گا، تجھے ایک وادی کے کنارے اتارے گا، وہاں جا کے ایک آواز بلند تمہیں کہنا ہے یا دردان ہو۔ جب تو یہ آواز دے گا تو ایک دروگا اس وادی کا تیرے سامنے آئے گا، اسے تو میرا خط دینا، وہ تیری ملاقات تیرے باپ سے کروائے گا، اسے خط دینا، ملاقات تیرے باپ سے کروائے گا۔
مولا پہ یقین رکھتا تھا، خط لے کے چلنے لگا، لیکن اس کے نا جب کوئی بندہ کسی تذبذب میں چلتا ہے نا، اس کی چال بتاتی ہے کہ ذرا پریشانی میں چل رہا ہے، جاتے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، کہہ نہیں پا رہا۔ امیر کائنات اسے دیکھے گا کچھ کہنا چاہ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا تو صحیح۔ اس نے کہا مولا کہنا تو اتنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا کہ وادی برہوت یمن چلا ہے، کدھر؟ وادی برہوت یمن، وہاں تجھ سے تیرے باپ کی ملاقات ہوگی۔ مولا گزارش اتنا کرنا چاہتا ہوں، میں نے تو دفنایا مدینے میں تھا۔ نہیں توجہ فرمائی، نہیں توجہ فرمائی، میں نے تو دفنایا مدینے میں تھا۔ یہ جنت البقیع رسول کے جوار میں قبرستان ہے، رسول کے پڑوس میں سامنے قبرستان ہے، میں نے دفنایا مدینے میں تھا۔ پہنچ وادی برہوت یمن گیا، یا رسول اللہ معاملہ کیا، مولا علی معاملہ کیا ہے؟ امیر کائنات نے جواب میں کہا یہ بھی باپ سے پوچھنا، یہ بھی باپ سے پوچھنا کہ وہاں پہنچا کہ علی نے کہا ابھی اس کی طرف سے رات گزری، صبح ہوئی، پہنچا تو امام کے حکم کے مطابق گھوڑا کھڑا تھا، زین پہ بیٹھا اور گھوڑے کو کہنے لگا کہ مجھے وادی برہوت یمن لے جا۔ اس نے سوچا کہاں مدینہ کہاں یمن، اللہ جانے مجھے پہنچتے ہوئے کتنے دن لگیں گے، اس لیے سامان سفر ساتھ تھا، سامان سفر ساتھ تھا۔ گھوڑے نے فصیح عربی زبان میں کہا سامان سفر کو چھوڑ اور آنکھ بند کر۔ اس نے سامان سفر کو چھوڑا، آنکھ بند کر کے کھولی، جب آنکھ بند کی تو مدینہ تھا، جب آنکھ کھلی تو یمن تھا، یمن تھا، وادی برہوت۔ فوراً ہاتھ نکالا، یا دردانو، مختصر کروں میں، یا دردانو کہنا تھا تو ایک بھیانک شکل والا تھا، بھیانک شکل والا سامنے آیا۔ کون ہو اور کیسے آئے؟ اسے دیکھ کے گھبرایا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ امام کا ہاتھ نکال کے گزر گیا۔ اس نے چوں ہی خط کو کھولا، وہ جو بھیانک تھا وہ خوبصورت ہو گیا، خوبصورت ہو گیا۔ اس نے مولا کے خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، کہنے لگا یہی کھڑا ہو، میں تیرا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ دردان واپس گیا، واپس جا کے اب جو دردان واپس آیا تو دردان کے ساتھ جو بندہ تھا اس کے گلے میں لعنت کے طوق، آگ کی ہتھکڑیاں، جسم پہ آگ کی زنجیریں، پاؤں میں آگ کی بیڑیاں، اللہ اکبر۔ ایسے لگتا تھا جیسے ساری کائنات کی لعنتیں اسی پہ اکٹھی ہو گئی، عذاب میں تڑپتا ہوا جلتا ہوا آیا سامنے۔ دردان نے اس بندے سے آگے کہا یہ لے، یہ تیرا باپ ہے جو اس سے پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھ لے۔ اس بندے نے فوراً پکار کے کہا میرا باپ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا باپ تو بڑا حسین و جمیل، بہت خوبصورت شکل و صورت کا آدمی تھا، یہ تو ایسے لگتا ہے ساری کائنات کی لعنتیں اس کے چہرے پہ ہیں، وہ بڑا وجیح تھا میرا باپ، یہ تو بہت بدصورت آدمی ہے، تو کسے لے آیا؟ ابھی دردان نہیں بولا تھا کہ وہ شخص بول پڑا، اس نے کہا میں ہی تیرا باپ ہوں، تو مجھ سے اپنے مال کے بارے میں پوچھنے آیا ہے نا؟ جب مال کا نام آیا تو بیٹا سمجھ گیا کہ یہ میرا باپ ہے۔ اس نے کہا بابا مال کے بارے میں بعد میں بتانا، پہلے مجھے یہ بتا کہ یہ تیرا حال کیسے ہوا، میں نے تجھے مدینے کا بنایا تھا، تو یہاں پہ پہنچا کیسے؟ اس وقت باپ نے کہا بیٹا یاد رکھنا جس کے دل میں علی کا بغض ہو وہ کہیں دفنایا جائے وہ بغض میں یہی ہے۔ جس کے دل میں بغض ہو وہ دفنایا کہیں پہ جائے، وہ پہنچنا اس لعنت کی وادی میں ہے۔ اور جس کے دل میں علی اور اولاد علی اور رسول کی آل کی محبت ہو وہ مرے کہیں اس کی روح یا مدینے جاتی ہے یا کربلا یا نجف، جگہوں پہ ان سے چلی جاتی ہے۔ اس لیے ان کی محبت میں یہاں بھی زندگی ہے، ان کی محبت میں وہاں بھی زندگی ہے، ان کے بغض میں یہ زندگی بھی موت ہے اور موت پھر ہلاکت ہے۔ اس لیے ان سے محبت کرنی جنہیں رسول بتا کے نہیں۔ یاد رکھیے گا ہمارے یہاں کوئی چیز اپنی نہیں ہے، ہاں وہ اقبال نے جو شعر کہا ہے نا وہ ہمارے عقیدے کی ترجمانی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، رسول سے وفا شرط، رسول کی آل سے محبت شرط۔ وہ جس دروازے کا احترام رسول بتا کے گئے تھے، وہ جس دروازے پہ کھڑے ہو کے رسول 9 مہینے تک آیتیں پڑھتے رہے، توجہ فرمائیے، جس دروازے پہ کھڑے ہو کے اللہ کا رسول 9 مہینے تک آیت پڑھتا تھا، جس دروازے کا احترام رسول نے سکھایا، جو دروازہ رسول نے دکھایا اس لیے تھا کہ اس دروازے کی عزت کرنا، اس دروازے پہ اسلام و شریعت کے احکام لینے کے لیے آنا، اس دروازے پہ سلام کرنے کے لیے آنا۔ جو دروازہ رسول نے سلام کرنے کے لیے دکھایا تھا مسلمان اسی دروازے پہ کبھی آگ لے کر اور آپ کی ہائے قبول کریں، رسول آپ کی ہائے قبول کریں۔
دیکھیں نا یہی تو اطاعت رسول ہے. فوج ہمارا ہو گیا ہے, اس کے چہرے پہ ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے, رسول اور آل رسول کا ذکر کر رہے ہیں. ہم نے فضائل کی منزل میں اسی خاندان کے فضائل پڑھے, ہم مسائل کی منزل پہ اسی خاندان کے مسائل پڑھنے جا رہے ہیں. دیکھو ہم جو ان علاقوں کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں, صرف اپنی نہیں اپنے ہمسایوں کی بیٹیوں کی بھی عزت کرتے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر اگر کوئی ہمارے گلی محلے, ہمارے شہر, ہمارے علاقے میں سردار ہو تو پھر اس کی بیٹیوں کی عزت اور زیادہ کی جاتی ہے. کوئی متقی پرہیزگار ہو تو اس کی بیٹیوں کی عزت اور زیادہ کی جاتی ہے. پھر سوچو وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے محمد کی بیٹیوں کو پتھر مارے, جنہوں نے رسول کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں بے متنا اور چادر. میں بس 2 روایتیں, صرف 2 روایتیں عمر بھائی کے حوالے. کیا حال کیا, کتنا ہمارا اولاد رسول کو, بس اسی ایک جملے میں سمجھ لو. عمر بھائی کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. امام زین العابدین روایت کرتے ہیں کہ کوفہ سے جب ہم نکلے اور ہمیں شام کی جانب لے جایا جا رہا تھا تو رستے میں ایک یہودیوں کی بستی آئی, ایک یہودیوں کی آبادی آئی, ایک یہودیوں کا شہر آیا. یہودیوں کو مسلمانوں سے بڑی دشمنی ہوتی ہے, اور رسول سے بھی انہیں خصوصی دشمنی تھی, اور علی سے تو خیبر کی وجہ سے انہیں بہت دشمنی تھی. کہتے جب ہم پہنچے ہیں نا اس یہودیوں کی بستی کے باہر تو اس وقت فوجیوں نے اعلان کروایا, یہودیوں جنہوں نے علی سے بدلے لینے ہوں, جنہوں نے علی سے بدلے لینے ہوں, علی کی اولاد کو بازار سے گزارا جا رہا ہے. مولا فرماتے ہیں پھر ہمیں بازار سے گزارا گیا, اور بازار میں وہ کچھ ہوا میں تفصیل کیا بیان کروں. مولا فرماتے ہیں جب بازار سے گزر کر ہم اس بستی سے باہر آئے تو اتنا ظلم ہوا تھا میں پھپھی کو نہیں پہچان سکا, اور پھپھی مجھے نہیں پہچان سکی. اتنا ظلم ہر بازار اور ہر دربار کے اندر. جب پہنچی ہے نا علی کی بیٹی شام کے بازار کے باہر, جنہوں نے زیارت کی ہوئی ہے, مولا قبول کرے تو نہیں کرے, مولا آپ کو لے کے جائے. میں انشاءاللہ چند دن میں پھر جا رہا ہوں دادی کے پاس حاضری دینے کے لیے. شام کے بازار میں چھتیں نیچی, چھت پہ بیٹھا ہوا کوئی بندہ بازار سے گزرنے والے کو بڑی تکلیف دے سکتا ہے, جو چاہے وہ مار سکتا ہے, جو چاہے وہ تکلیف دے سکتا ہے. اس بازار سے علی و بطول کی بیٹیوں کو گزارا گیا. بازار کی چھت پہ رسول کی اولاد کی استقبال کے لیے پتھر اکٹھے کیے گئے, کھولتا ہوا پانی اکٹھا کیا گیا, اور وہی پانی جن کوئلوں پہ رکھا گیا تھا وہ کوئلے اکٹھے کر کے اولاد علی و بطول کو مارنے کے لیے رکھے گئے. کس نے کیا کیا میں یہ نہیں بیان کرتا, بس 1 منٹ کی زحمت اور ہے, اسی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بازار میں کتنا ظلم ہوا. گزر جانے کے بعد کا سادات کی اس بازار سے گزر جانے کے تقریباً 6 مہینے کے بعد ایک تاجر شام کے بازار سے گزرا. 6 مہینے کے بعد تاجر شام کے بازار سے گزرا. بازار شام سے گزرتے اس نے دیکھا کہ دونوں طرف دیواروں کے اوپر خون کے دھبے. اللہ کر لو بھائی, یہ ہاتھ ماتم کے لیے ہیں یا آنکھیں رونے کے لیے. اسی کا نام مودت ہے, اسی کا نام محبت ہے. 6 مہینے بعد گزرا, اس نے دیکھا دونوں طرف بازار کی دیواروں کے اوپر خون کے دھبے ہیں. جا کے ایک تاجر سے کہنے لگا سنو تم نے ابھی تک قربانی کے جانوروں کا خون بازار کے درباروں سے صاف نہیں کیا, تم نے ابھی تک قربانی کے جانوروں کا خون بازار کی دیواروں سے صاف نہیں کیا. یہ سننا تھا کہ وہ دکاندار طرف گیا رو کے کہتا ہے سونی یہ قربانی کے جانوروں کا خون